سے وہ باہر نکلا تو باہر دروازے پر خواجہ حسن بصری کو دیکھا۔ یہ ہے رب، یہ ہے اللہ، اور یہ ہے اللہ والے۔ خواجہ حسن بصری کو دیکھا تو حسن بصری کو دیکھ کر سلام کیا اور کہا کہ حضور آپ تو بولے ہاں تو رب سے مانگ رہا تھا، رب نے مجھے اٹھا کے کہا حسن جا تیرے نام کا صدقہ مانگ رہا ہے، عطا کر دیا ہے۔ یہ اللہ والے بھی جاگتے رہتے ہیں مزاروں میں، اور وفات کے بعد اور اس میں ترقی اور درجات بلند ہو جاتے، کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، ایک ہی فکر ہوتی ہے امت کا خیال۔ بولے حضور، وہ کہہ رہا ہے، بولے حضور تب تو فون وغیرہ تھوڑی تھے یار، بولے حضور میں سجدے میں مانگ رہا تھا، مسجد کے اندر مانگ رہا تھا، آپ باہر کیسے آئے؟ آپ باہر کیسے آئے؟ تو آپ فرماتے ہیں تو اندر مانگ رہا تھا، اوپر سے مجھے حکم آیا تھا، میرا باہر آ کے کھڑا رہ گیا۔ یہ ہے ہمارا اللہ۔ بس توبہ کرتے رہو۔ ہمارے پاس 4-5 ہتھیار ہے نور کے، قتل کرنے والے نہیں، تلوار بازی والی یہاں بات نہیں، بم والی یہاں بات نہیں، یہاں تو درود والے کے دم کی بات ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، اور وہ بھی بدماش قسم کا آدمی، نماز کچھ نہیں پڑھتا، چوری اور جوا کھیلتا، بچے بھی یہی حال میں پڑے رہے، بچے بھی جانتے تھے ہمارا باپ 1 نمبر کا جگاری چوری کرتا رہتا ہے، مگر آخری وقت آیا، توبہ کرو، توبہ کا خیال کرو دل میں، اور ہمیشہ دعا مانگو، اور ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اپنے حبیب پہ درود و سلام پڑھو۔ اور خاص الخاص عبادت کا ایک راز بتا رہا ہوں جو ہمیں اولیاء سے ملا ہے، وہ یہ ہے تنہائی میں، اکیلے مجلس میں جب دل چاہے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، رو، چیخو، وہ اسے بہت پسند ہے، وہ اسے پسند ہے۔ فرشتوں سے جب کوئی بندہ روتا ہے نا مسجد میں آ کے، رمضان میں، ابھی رمضان ہی نظر نہیں آ رہے، پھر رمضان آئے گا تو آئیں گے، مگر اللہ کا فضل ہے ہم رمضان ہی نہیں ہے، ہم 12 مہینہ والے ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو فوراً جو ہے جب بندہ معافی مانگتا ہے نا، توبہ کرتا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے، رب کہتا ہے فرشتوں سے ہٹ جاؤ، حالانکہ اللہ کہتا ہے قرآن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی نظر، اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے، مگر یہ ہمیں دکھانے کے لیے کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے اپنے فرشتوں سے ہٹ جاؤ، تو فرشتے کہتے ہیں نہیں رب اس کی آواز نہیں آنے دیتے، وہ کبھی کبھی یاد کرتا ہے، وہ کبھی کبھی یاد کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ جمعہ آتا ہے، یہ یا عید آتا ہے، نہیں اللہ اس کی آواز نہیں تیرے تک آنے دیتے، ایسے 3 بار ہوتا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے یہ ہے ہمارا جو چپ رہا کنجوس ہے، کون ہے یہ ہمارا؟ ہاں، تو رب کہتا ہے 3 بار ہو جاتا ہے نا، رب کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے، یا اللہ کی رحمت آج بتا رہا ہوں، دھیرے دھیرے نہیں، بہت فاسٹ بتا رہا ہوں، اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے، اور نبی کا کرم دھیرے دھیرے ہوتا ہے، اس لیے کہ خطاب کا بیٹا تھا مگر فاروق اعظم ہو گیا۔ کیسے؟ دھیرے دھیرے، ایسی حکومت ہوئی اور ایسا دبدبا اور رعب ہوا کہ شیطان بھی بھاگ جاتا تھا۔ اور آج بھی یہ اولیاء کے قول کے اوپر یہ بات جا رہی ہے کہ آپ کا اگر بیٹا یا بیٹی چھوٹے ہو اور نیند میں پیشاب کر دیتے ہو یا ڈرتے ہو
تو آپ اس کے سینے پہ لکھ دو نا یا عمر. آج بھی حکومت کرتے ہیں وہ دلوں پر. یا عمر لکھ دو نا تو شیطان بہکانا اور ڈرانا بند کر دیتا ہے اور بچہ پاک ہو جاتا ہے. پیشاب نہیں کرتا. ان کے نام ہی کام کر دیتے ہیں. اللہ جانے وہ آ جاتے تو کیا ہو جاتا. آج نام سے کام ہو رہا ہے اور دنیا سلام کر رہی ہے. تو فوراً جو ہے اللہ پاک نے کہا فرشتوں سے ہٹ جاؤ میرے بندے مجھ سے بات کرتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ سنو میرے فرشتوں یہ تیرے بندے نہیں میں رب ہوں میرے بندے ہیں اور یہ میری اور اس کی بات ہے. فرشتوں کو بھی ہٹا دیتا ہے. کیسی بات ہے؟ اب بنی اسرائیل کی بات پوری کرو. 4 بیٹے بڑے بڑے گناہ کرتا تھا. آخری وقت ہے کیا دل میں آئی؟ بس وہ بات دل میں آ جاتی ہے اور پھر کام ہو جاتا ہے. مگر جب وہ بات کب آتی ہے؟ جب دل میں جستجو ہو, ایک دل جھکا ہوا ہو, وہاں کہیں نہیں کہیں کونے میں اس کی یاد کی دھڑک ہو. اس نے بچوں کو بلایا اور کہا کہ میں ابھی مرنے والا ہوں, میرے دل میں ایک خیال آ رہا ہے کہ اب میں نہیں رہوں گا, مگر ایک کام کرنا آپ, اور خاص تمہیں وصیت کرتا ہوں, اور نہیں کیا تو قیامت کے روز میں تمہیں پکڑوں گا. تو بچے کہنے لگے نہیں نہیں بابا آپ بولو کیا کریں. اس لیے بزرگوں کی وصیت ہمیشہ ماننی چاہیے, جو اچھی کہے یا بری کہے اس وقت یاد رکھنا چاہیے, اس وقت یاد رکھنا چاہیے. یہ موسٹ IMP ہے, خاص بات ہے, کیونکہ اس وقت رب کا اس سے ملاپ ہوتا ہے اور رب کے محبوب سے ملاقات ہوتی ہے, کہ اسی وقت اس سے مناجات بھی ہوتی ہے. اور وہ وقت جو ہے بہت مقرر اور خاص ہوتا ہے, اور اسی خاص وقت کو ہم عرش کہتے ہیں. اس وقت رب سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے, رب کے محبوب بھی اسے ملتے ہیں. رب کے محبوب آ کے قبر میں کہتے ہیں اے میرے چاہنے والے میرے امتی, رات بھر رویا تھا, روتا رہتا تھا, دن کی خدمت کرتا تھا, روزے رکھتا تھا, بال بچوں کی خدمت کی, سب کے لیے سب کچھ کیا, لے آ چل میں آ گیا ہوں مانگ لے مجھ سے. جب کریم آقا کا جب اشارہ ہوتا ہے دھیرے دھیرے تو رب کی رحمت فاسٹ ہوتی ہے, جوں کے بارش گرتی اور کہتی ہے اے میرے حبیب تو راضی ہے, اس سے میں بھی راضی ہو گیا. اسے عرش کہتے ہیں. تو اس نے وصیت کی. کیا وصیت کی؟ بات کو برابر دھیان میں سمجھیے گا اور سوچیے گا اللہ کی رحمت کیسی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن نہیں کرنا. جب میں مر جاؤں, مسلمان تھا, مگر جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن نہیں کرنا بلکہ جلا دینا, اور جلانے کے بعد میری راہ کو جمع کرنا اور اس کے 3 حصے کرنا. سنیے گا برابر, اتنے تو آپ بڑے گنہگار نہیں ہیں نا, امید ہے امت مصطفیٰ اتنا بڑا گنہگار نہیں ہوگا. یہ میرا عقیدہ ہے, اور یہ عقیدہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے رکھنا بھی ثواب ہے, اور اس کا پھر جواب بھی بڑا اچھا آتا ہے. 3 حصے کرنا, ایک حصے کو پانی میں بہا دینا, ایک حصے کو ہوا میں اڑا دینا, اور ایک حصے کو جنگل میں جا کر درخت کو سایوں میں گرا دینا. بچوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر تنبیہ کی, خبردار میرا کہنا ماننا, یہ میری وصیت ہے. کہا ٹھیک ہے. وہ مر گیا. اب اس کو جلا بھی دیا, 3 حصے بھی کر دیے, ہوا میں بھی اڑا دیا, پانی میں بھی بہا دیا, جنگل میں بھی بہا دیا, اڑا دیا, پھینک دیا.
مگر یہ تو رب ہے ہمارا، یہ ہمارا اللہ ہے، یہ ہمارا اللہ ہے۔ اللہ نے یہ دیکھا کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، ہائے ہائے، یہ پیار اللہ کا دیکھو، ایسی باتیں رات کو۔ جنت کا رنگ نور اور رونق، جنت کا رنگ سفید ہے۔ اللہ کی قسم، جنت چمکنے والا نور ہے۔ جنت کی رونق اور روشنی بغیر دھوپ کے روشن ہے۔ آگے پیچھے چلنے والا بس ایک نور ہوگا۔ جنتی کے جسم کی روشنی کیسی ہے، جنت کی مختلف صفات کیسی ہے، جنت کے صبح شام رات دن کیسے ہوں گے، جنت کے کندیلے فانوس جیسے ہماری بھاشا میں لائٹ روشنی کیسی ہے، خوشبو ہی خوشبو اور چمکدار۔ جنت کی خوشبو کتنی مسافت سے یعنی کتنی دوری تک مہکتی ہوگی۔ کون سے لوگ جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے؟ جنت ہمیشہ رہے گی۔ جنت کے دربان اور محافظ کون ہے؟